السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند، امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ سبحان اللہ، اور سبحان کیوں نہ اللہ۔ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، سبحان اللہ۔ اور نبوی ذل الوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ تمامی حضرات کو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف 11ویں کا چاند آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے تمام حاضرین مجلس کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کے گھروں سے پریشانیاں بیماریاں ناچاکیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں بھی امن و سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی ہم نے اور آپ نے مل کر یہ جو ختم قادریہ شریف کا ورد کیا، تو میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ختم قادریہ شریف کا ورد کیوں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہم جو سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں،
تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سوالات آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ختم قادریہ شریف کا ورد ہے یہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا عطا کیا ہوا ہے، اور جو چیز ہمارے بزرگوں کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بزرگوں کے عطا کردہ عمل میں ہمارے ایمان کی جلا ہوتی ہے، اور اس سے ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ختم قادریہ شریف جو ہوتا ہے شروع کس طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس پر آپ غور کریں۔ آپ اور ہم ختم قادریہ شریف جو شروع کرتے ہیں تو یہ درود پاک سے شروع کیا جاتا ہے۔ اول میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، آخر میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اول اور آخر درود پاک پڑھنا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، مفہوم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہ جاتی ہے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ جس دعا کے درمیان آخر میں اور اول اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو اس ختم قادریہ شریف میں ہم جو سرکار بغداد کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور جو دعائیہ کلمات ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی قبولیت کے لیے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم شروع ہی اللہ کے نام سے کرتے ہیں، ہم شروع ہی اللہ کے نام سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس کی سورہ علم نشرہ کا ورد کرتے ہیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے خدا نے یوں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے غوث اعظم کے ذکر سے کیا تعلق، اس کے ذکر سے کیا تعلق؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے غوث اعظم کے ذکر سے بھی بڑا تعلق ہے، اس کا غوث پاک کے ذکر سے بھی بڑا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کرتے ہوئے امام عشق محبت اس کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام عشق محبت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا غوث اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا چرچا بھی بلند رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا چرچا بھی بلند رکھا ہے۔ اور کیوں بلند رکھا ہے؟ تو امام عشق محبت اپنے قصیدے میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا بول بالا تیرا۔ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ جو سورہ علم نشرہ ہے اس کی فضیلت کی سماعت فرما لیجیے کہ اس سورہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر کسی پر قرض چڑھا ہو، کوئی بندہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہو، تو مسلسل 7 دن تک 41 مرتبہ 41 ٹائمز آگے پیچھے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد
روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس ورد کو مسلسل 7 دن تک آگے پیچھے 7 مرتبہ درود پاک 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فرمایا گیا کہ مسلسل 7 روز تک اگر وہ بندہ یہ ورد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو غنی کر دے گا، خدا اس بندے کو مالدار کر دے گا، مگر شرط ہے فجر کی نماز، شرط ہے فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور وہ بھی خدا اپنے محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے مصطفیٰ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اسی کو استاد زمن مولانا حسن رضا خاں بریلوی کہتے ہیں کہ کل کہہ کر بھی اپنی بات لفظ سے تیرے سنی، کل کہہ کر بھی اپنی بات لفظ سے تیرے سنی ہے، اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا تنگ دست ہوں، کاروبار چلتا نہیں، کوئی وظیفہ عطا فرما دیجئے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی پابندی کرتے ہو؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد نبی شریف میں آ کر ادا کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا جب اپنے گھر پر داخل ہو، یہ آپ کے اور ہمارے لیے بھی ہے، سرکار فرماتے جب اپنے گھر پر داخل ہو سلام کہہ لیا کر، اپنے گھر والوں کو سلام کہہ لیا کر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کرنا، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورہ کی تلاوت کر لیا کرنا۔ وہ شخص گئے، وہ صحابی گئے، کچھ دنوں کے بعد جب پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو وظیفہ عطا فرمایا تھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وظیفے کی برکت سے مجھے تو مالدار کر دیا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے میرے پڑوسیوں کو بھی مالدار کر دیا، میرے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس وظیفے سے جو برکتوں کے چھینٹے تیرے گھر پر آتے تھے، جو رحمتیں تیرے گھر پر اترتی تھی، جو برکتیں تیرے گھر پر نازل ہوتی تھی، اس کے چند چھینٹے تیرے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے پڑوسیوں کو بھی عطا فرما دیے، اس کی برکتیں خدا نے تیرے پڑوسیوں کو بھی عطا فرما دی۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو کیا کرنا ہے؟ گھر پر جا کر پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اس کے بعد جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کہنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ تو ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پکارتے ہیں؟ یا باقی انت الباقی، اے اللہ تو ہی باقی رہنے والا ہے، ابدی ازلی تیری ہی ذات ہے۔ اس کے بعد یا شافی انت الشافی، اے اللہ شفا تو ہی دینے والا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں یا کافی انت الکافی، اے اللہ تو ہی ہمیں کافی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا۔ اور یہ بھی ہمیں قرآن سے ملا ہے، یہ بھی ہمیں لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ دیکھیں اس کے تعلق سے بھی اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے، اور صحابہ کو اگر وہ بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ یوں عرض کرتے ہیں رعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرما دیجئے، یعنی بات کو دہرا دیجئے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو رعینا کہتے تھے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب جو منافقین تھے
مجلس میں بیٹھنے والے جو منافقین تھے تو یاد رکھے کہ جو رائنہ ہے اس کو تھوڑا سا کھینچا جائے، رائنہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے ہمارے چرواہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو صحابہ رائنہ کہتے تھے، مگر منافقین اسی لفظ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ ادا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب سرکار سے کی طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تو مشہور ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان منافقین سے کہہ دیجئے، یہ لوگ جو رائنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرما دی، خدا نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جن الفاظ کے دو معنی نکلتے ہو، جن الفاظ کے دو معنی نکلتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ہی نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنہ نہ کہو بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں کہو، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو لا تقولوا راعینا بلکہ وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے۔ تو میری پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ تو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر توجہ فرمائے، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری عرض سن لیجئے، اننی فی بحر ہم مغرقن، بے شک میں پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، میرا ہاتھ پکڑیے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائیے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، یا حبیب الالہ خذ بیدی مالی عجزی سوا کا مستندی، اے معبود برحق کے محبوب ہماری دستگیری فرمائیے، میری کمزوری کا سہارا آپ کی سوا کوئی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کی بارگاہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، وہ اس حدیث پاک پر بھی غور کرے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صحابہ سے فرمایا تھا کہ قیامت کے میدان میں ہر شخص انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر شخص تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، تمام امتی تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری مدد فرمائیے، مگر ہر نبی کیا کہے گا؟ اذهبوا الى غیری، ہم نہیں ہیں اس کے لیے، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ آدم علیہ السلام بھی یہی کہیں گے، شیش علیہ السلام بھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام یہی کہیں گے، اذهبوا الى غیری، ہم اس کے لیے نہیں ہیں، کسی اور کے پاس چلے جائیے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، انا لہا، میں اسی لیے ہی ہوں، میں اسی لیے ہی ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، تو صحابہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ سے مدد مانگیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس وقت جب کوئی سہارا نہ ہوگا سوائے میرے سہارے کے، قیامت کے میدان میں کوئی سہارا نہ ہوگا سوائے میرے سہارے کے، میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں تمام امتوں کی شفاعت کروں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہدائیوں، تو یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود یہ حدیث پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں، گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں تمہیں جو ہے مدد طلب کرنے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا، مدد طلب کرنے کے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ حدیث پاک پر بھی وہ غور کرے
کہ اذهبوا الی غیری تمام انبیاء کرام کہیں گے اور مصطفیٰ فرمائیں گے انا لہا، میں اسی لیے ہی ہوں۔ اسی کو استاذ زمن مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن نے بھی تو کہا ہے نا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ گویا کہ مدد مانگنے کا جو درس ہمیں قرآن بھی دے رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، حضور کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، اور اگر حضور تمہاری شفاعت فرمائے تو ضرور تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ میری پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیو، اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں، فَسَحِلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَتِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَحِلْ، اے اللہ ہر مشکل کو آسان کر دے، نیکوں کے سردار کی حرمت کے صدقے میں آسان کر دے، یعنی حضور کے وسیلے سے مشکلیں آسان کر دے۔ پھر خلفائے راشدین کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق اعظم، اے عثمان ذو النورین، اے حیدر کرار مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دفع شر کن خیراور، یا شبیر و یا شبر، اللہ کی عطا سے شر یعنی تکلیف دور فرمائیے، پریشانی دور فرمائیے، اور بھلائیاں عطا کیجئے یا حسن اور یا حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ دیکھو کیسے ترتیب سے ہمیں بزرگوں نے یہ وظیفہ عطا فرمایا، کیسی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، شیخین کریمین اور صحابہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں مدد طلب کرتے ہیں، اور امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے پھر ہم سرکار بغداد و غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، گویا کہ ہمیں یہاں سے عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ بے شک دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر ان بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا، ان بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا پڑے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائیو، اسی کو سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہیں ملتا، وہ تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میری پیارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اور اس کے بعد ہم سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، اس کی جو ترجمانی ہے، اس کی جو ترجمے ہیں، انشاءاللہ الرحمن چھٹی شریف کے دن یعنی اتوار کو جو ترجمے کے ساتھ ورد پڑھا جاتا ہے، اس میں آگے آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔